مطلب یہ میرے خیال سے 80 to 90% خواتین کا یہ پرابلم ہے. پرابلم نہیں کہوں گی, کہہ لیں کہ ایک تجسس ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اگر آپ کا ایک دوسرے کا فون چیک بھی کر رہے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. کیا یہ پرائیویسی ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے؟ جیسے ارم کا سوال تھا کہ میں ان کا فون چیک کرتی ہوں, ایک ہی سوال بار بار کرتی ہوں, تو کیا یہ پرابلمٹک ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. بلکہ آج کل جو طلاق بڑھنے کی بڑی وجوہات ہیں, اس میں سے ایک سوشل میڈیا, موبائل, اور دوسرا ہمارے ڈرامے. اچھا, اگر آپ کسی بھی جج سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ جتنے بھی میل اینڈ فیمیل آتے ہیں ان کے درمیان پرابلم کا آغاز یہیں سے ہوا, فون سے. پہلی بات تو یہ ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ لائل ہیں اور آپ کے ساتھ گھر میں ٹھیک ہیں, بچوں کے ساتھ ٹھیک ہیں, آپ کو ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے ان کا موبائل چیک کرنے کی؟ ٹھیک ہے, یہ اس لیے پرسنل ہے کہ اس کے اندر میرے دفتر کے کئی ایک مسائل, ہو سکتا ہے میں نہیں چاہتا میری بیوی ان مسائل سے گزرے جن سے میں دفتر میں گزر رہا ہوں. کئی ایک میرے باس کے, میرے پولیس کے کچھ معاملات ایسے ہی ہے. جب ایک جگہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اختلافات بھی ہو جاتے ہیں. میں نہیں چاہتا میری ورک لائف بیلنس خراب ہو. جب میں گھر میں ہوں تو میں ورک کی بات نہیں کرتا, جب میں ورک پہ ہوں گھر کی بات نہیں کرتا. اب جو ہی آپ ان کا موبائل پکڑتے ہیں تو آپ نے ان کی پرائیویسی میں دخل اندازی شروع کر دی. کیا آپ نے اسے اجازت لی ہے؟ لیکن کہتے ہیں بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میاں بیوی میں کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی. ہاں, یہ بات جو ہے یہ محدود ہے اس بیڈ روم تک جہاں میاں بیوی ہی صرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ موبائل کے اندر صرف میاں بیوی نہیں ہیں. ہاں جی, اس کے اندر میرے 1756 کانٹیکٹ ہیں. ان میں سے کئی کانٹیکٹ ایسے ہیں, مثلا میں کسی کی مدد کر رہا ہوں, فار ایگزامپل میرا کسی کے ساتھ فیملی میں اختلاف ہے لیکن اس نے مجھ سے رابطہ کیا, میں نہیں چاہتا اس وقت میری وائف اور بچوں کو پتہ چلے کہ میں ان سے رابطے میں ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اچھے وقت بتاؤں. اب آپ جو ہی فون پکڑیں گی مجھے یہ ہوگا کہ ابھی رائٹ مومنٹ نہیں آیا تھا. اس سے کہیں بہتر نہیں ہے کہ میں اپنے وائف یا اپنے بیٹے سے کہوں کہ کیا میں آپ کا موبائل دیکھ لوں؟ اس سے اب اپوزٹ بھی ذرا جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں علاج بالضد امام غزالی کے مطابق. اگر آپ کی ذاتی زندگی کو آپ کا ہسبینڈ خریدنا شروع کر دے اور وہ آپ کے محلے میں جا کر پوچھے جب یہ پڑھتی تھی کیسی تھی, آپ کو کیسا لگے گا؟ کیا آپ وہاں بھی کہیں گی کہ مرد اور عورت کے مابین, میاں بیوی کے مابین کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی, یہ تو ساری پرائیویسی ہوتی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں؟ آپ کہیں گے آپ کو مجھ پہ شک ہے. اسی طرح وہ بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ آپ کو مجھ پہ شک ہے کہ آپ میرا موبائل دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے, پھر دیکھیے کہ آپ نے کئی چیزوں میں, مرد باہر جاتا ہے اس کے سامنے جو پکچر ہوتی ہے ضروری نہیں کہ وہ بیوی کے سامنے ہو. ٹھیک ہے, اگر تو دونوں ورکنگ ہیں تو ایک دوسرے کے مسائل کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اگر بیوی ورکنگ نہیں ہے, ہاؤس وائف ہے, ہاؤس میکر ہے, اور خامد باہر ہے, وہ نہیں چاہتا کہ باہر کی جو وہی ٹاکسیسٹی ہے, جو پرابلمز ہیں وہ میری گھر تک جائیں, اس لیے ان کو ایک سائڈ پہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر یہی چیزیں مرد کر رہا ہے عورت کے ساتھ تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر کیا دیکھیں نا, دونوں طرف سیم ہے کہ اگر مرد عورت کو اس طرح سے دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی اولاد, اپنے ماحول, اپنے گھر میں ٹاکسٹی پھیلا رہا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ساری باتیں شادی سے پہلے والی تھی. اس وقت آپ چیک کرتے, پوچھتے, محلے سے پوچھتے, رشتہ دار. اب جب آپ نے اس کی شادی کر لی, اب آپ کا اور اس کا ایک شرعی رشتہ ہے, اور اسلام کہتا ہے اگر آپ آنکھوں سے بھی کوئی برائی دیکھ لیں تو اس کو درگزر فرما دیں. یہ نہیں کہا پھیلاتے رہیں, اس کو ڈسکس کریں, بات کریں.